ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ مدرسے پڑھ کر اپنے گھر کی طرف ایک راستے سے ان کا روزانہ گزر ہوتا تھا، وہ گزرتے تھے۔ اسی راستے میں ایک مقام پر، ایک جگہ پر ایک عورت کی فتنہ گر عورت کا مکان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، حسین و جمیل شکل اور چہرہ سے نوازا تھا، شکل و صورت بھی حسین و جمیل خوبصورت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بھی خوبصورت عطا فرمایا تھا۔ تو ایک بری عورت، بری نیت والی عورت روز اس طالب علم کو دیکھتی تھی، اور وہ اپنے دل میں یہ نیت رکھتی تھی کبھی موقع مجھے ملے تو میں اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کروں گی۔ چنانچہ یہ نوجوان مدرسے سے پڑھ کر یا مدرسے پڑھنے کے لیے جب اس راستے سے گلی سے گزر رہا ہے تو ایک بوڑھی عورت اس گھر سے نکلی، اور نکلنے کے بعد نوجوان کے آگے آ کر کہنے لگی کہ اے نوجوان، اس گھر کے اندر ایک عورت ہے جو بیمار ہے، مریضہ ہے، تم طالب علم لگتے ہو، تمہارے چہرے بہرے سے معلوم ہوتا ہے تم پڑھنے والے ہو، لہذا کچھ پڑھ کر اس مریضہ کے اوپر، بیمار کے اوپر دم کر دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دم کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کو شفا نصیب عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ طالب علم اس گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کی کنڈیاں لگ گئی، دروازے بند ہو گئے۔ عام طور پر جو طالب علم ہوتے ہیں، مدرسے کے لینس کے بڑے ہوتے ہیں، عام طور پر وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، دل میں نہ کپٹ ہے، نہ کینہ ہے، نہ اس طرح سے دنیا کے بارے میں اتنی ساری کی معلومات ہوتی ہے۔ عیاری مکاری کیا چیز ہے اسے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کے ماحول میں آنے کے بعد انسان یہ ساری چیزیں سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں اس طرح سے دنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ سیدھا سادہ طالب علم ان کی باتوں میں آ کر اندر داخل ہو گیا، اندر سے کنڈیاں لگ گئی۔ دیکھا ایک خوبصورت نوجوان عورت سامنے بیٹھی ہے۔ اس طالب علم کے جانے کے بعد انہوں نے اس سے برائی کا اظہار کیا کہ روزانہ میں تمہیں گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ میں تمہارے ساتھ غلط کام کروں، اپنی نفسانی خواہش کو پوری کروں، مجھے موقع نہیں ملتا تھا، آج کسی ہیلے بہانے سے موقع ہاتھ میں آیا ہے، لہذا آج میرے ساتھ میری خواہش کو پوری کرو۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ بلایا کس نیت سے گیا تھا، اور یہاں تو کچھ ماجرا اور ہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے بندی یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو اللہ کے قہر کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے، اللہ کے عذاب کو بلانے والا یہ عمل ہے۔ تو بہرحال اس عورت کے دماغ پر شہوت کا بھوت سوار ہو گیا تو وہ کچھ نہیں سنی، اور وہ اصرار کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کام کرو ورنہ پھر میں گلی میں شور مچا دوں گی اور اس طرح سے تمہیں بدنام کر دوں گی، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ تو نوجوان نے جتنا ہو سکا اپنی کوشش کی بچنے کی، آخر کوئی راستہ جب نظر نہیں آیا، کوئی راستہ نہیں نکلا، تو ان کے دل میں ایک بات یہ آئی، اور اس عورت سے انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے
قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہے، 2 نمبر جانے کی ضرورت پیش ہے، مجھے وہ جگہ بتاؤ، میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس مسئلے پر اس معاملے میں بات کریں گے۔ تمہارے ہاتھ وہ عورت سمجھی کہ ہاں اس کو ضرورت ہوگی، تو دل میں خوش ہو گئی، چلو یہ تو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب تو کچھ ہی لمحے کی کچھ ہی منٹ کی بات ہے، میری خواہش تکمیل ہو جائے گی اور میری نفسانی خواہش پوری ہو جائے گی، اسی میں یہ عورت مگن ہے، سوچ رہی ہے۔ بہرحال یہ طالب علم اللہ کا بندہ اندر گیا، اندر جانے کے بعد کوئی راستہ نظر نہیں آیا، جو غلاظت نیچے پڑی ہوئی تھی، گندگی پڑی ہوئی تھی، وہ غلاظت کو، گندگی کو ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے پورے جسم پر، اپنے کپڑوں پر انہیں ملنا شروع کر دیا اور مل کر باہر نکل کر آیا۔ اب جب وہ باہر نکل کر آیا تو بدبو ہی بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اب اس کے قریب کوئی آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے بدبو کی وجہ سے۔ جب اس عورت کی نظر اس پر پڑی، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، یہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی بے وقوف احمق ہے، ان کے سارے جسم سے، سارے بدن سے بدبو آ رہی ہے، لہذا اسے جلدی سے بھگاؤ، گھر سے باہر نکالو۔ چنانچہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ اب یہ جب باہر آیا تو ان کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر لوگ میرے قریب آئیں گے تو میری بدبو کی وجہ سے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، اس طرح سے کام کیوں کیا، تو میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جلدی سے مدرسے کے اندر داخل ہوئے، اور چونکہ سبق کا جو گھنٹہ شروع ہونے والا تھا وہ بہت جلدی شروع ہونے والا تھا، اور ان کا یہ معمول تھا کبھی بھی ہر سمے گھنٹے میں لیٹ سے دیری سے نہیں پہنچتا تھا، تو ایک فکر یہ تھی کہیں میں کلاس میں دیری سے حاضر نہ ہو جاؤں۔ تمہارے آپ یہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جلدی سے مدرسے کے اندر داخل ہوئے، اور مدرسے کے اندر داخل ہونے کے بعد جو حمام ہوتا ہے، نہانے کی جگہ ہوتا ہے، وہاں گئے اور اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پھر پاک و صاف کیا، غسل کیا، کپڑے کو بھی دھلا، اور اس طرح سے گیلے کپڑے کے ساتھ مدرسے کلاس میں حاضر ہو گیا۔ استاد پڑھانے والے سبق پڑھا رہے ہیں، خوشبو کی باس، اور وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں، سارے کلاس والے خوشبو محسوس کر رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے حضرت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے کہ جن کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ اب جتنے بھی طالب علم تھے انہوں نے اپنے آزو بازو دیکھنا شروع کر دیا، تو دیکھا کہ ہاں ایک بندے کی جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ بندے کا جو کپڑا ہے وہ گیلا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کسی کی بدن سے شاید خوشبو آ رہی ہے۔ تو بہرحال استاد نے پوچھا آخر تمہیں اتنی تیز خوشبو لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اتنی تیز خوشبو ہے کہ جس کی خوشبو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ بندہ اپنے راز کو چھپانا چاہتا تھا، بتانا نہیں چاہتا تھا، اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب چاروں طرف سے اصرار بڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے، استاذ کی طرف سے یہ بات اصرار جب بڑھ گیا تو بندہ آخر میں مجبور ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے آخر میں سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ اور واقعہ بتایا کہ آج مدرسہ آنے کے وقت میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، مجھے گناہ سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلا، میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے یہ عمل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے جسم کے اندر یہ خوشبو پیدا فرما دی۔ اور انہوں نے کہا جس جگہ پر میں نے اپنے جسم پر گندگی کو ملا تھا، غلاظت کو ملا تھا، اسی جگہ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ تمہارے حال یہ لوگوں کے درمیان میں خواجہ خشکی کے نام سے مشہور ہو گیا، خواجہ مشکی کے نام سے مشہور ہو گیا کہ مشک کی خوشبو اس کے بدن سے نکل رہی تھی۔ تمہارے حال میں محترم
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اس طرح سے بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ جوانی کی اپنے ایمان کی اس طرح سے حفاظت کرتے تھے اور اپنی جوانی کی عمر میں وہ گناہوں میں لگانے کے بجائے، جذبات خواہشات ہونے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کے بجائے وہ اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی ان کی کوشش ہوتی تھی۔ حضرت علماء کرام نے فرمایا ایک پوائنٹ پہ کی بات، نیکی سے انسان کے اندر سے خوشبو آتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ جوانی کی حفاظت اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ جوانی کو اس طرح سے بھی بچایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی جو نعمت ہمیں دی ہے، ہم بھی اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو صحیح جگہ میں استعمال کریں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ نے جو کام کرنے کو کہا ہے اس کام میں اس جوانی کو لگائے، غیروں کی تقلید میں نہیں، غیروں کی پیروی میں نہیں، اپنے غیر دوستوں کو خوش کرنے میں نہیں، اور اسی طرح سے مغربی تہذیب اور کلچر کو اپنانے میں اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ 5 نصیحتوں میں سے پہلے نصیحت یہ فرمائی، شبابک قبل الحرم، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب انسان ہے وہ لوگ، وہ خوش نصیب انسان ہے جن کی عمر لمبی ہو، وہ عمر لمبی پائے اور وہ اپنی عمر کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں گزارے۔ اور سب سے بڑا انسان وہ ہے جن کی عمر لمبی ہو، لمبی عمر پائے اور اپنی وہ عمر کو گناہوں میں گزارے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی کی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیش وہاں قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے۔ جوانی کی عمر کو، جوانی کے لمحات کو اللہ کے لیے وقف کرے، اللہ کے لیے لگائے اور اللہ کو راضی کرنے میں اسے گزارے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے یا شیطانی کام کرنے کے لیے ہم نہ گزارے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی کی نعمت جو دی ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جوانی کی حفاظت فرمائے اور جوانی کو جہاں لگانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اسی کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نئے سال کے جشن منانے میں نہیں، نئے سال کی خوشی منانے میں نہیں، خوشی کس بات کی ہم مناتے ہیں کہ ہماری زندگی کی، ہماری عمر کی ایک اینٹ گر گئی، ہماری زندگی کی جو عمارت ہے مثال کے طور پر سمجھے، ہماری زندگی کی ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے، تعمیر کی ہوئی ہے، اس عمارت میں سے ایک اینٹ ٹوٹ کر گر گئی، تو ہم خوشی کس بات کی منائیں، خوشی کس بات کا ہم اظہار کریں کہ ہماری زندگی کی عمارت کی ایک اینٹ گر گئی ہے،